جہاں تک عمران خان صاحب کی گزشتہ دنوں ہونے والی تقریر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں صرف ایک مشورہ دوں گا اور اس کی حقیقت میں مختصراً بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو سٹڈی کیا ہے وہ سٹڈی ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کے انہوں نے مستشرقین مغرب کی لکھی ہوئی ان کتابوں کو پڑھا ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جن میں انبیاء کرام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ مستشرقین مغرب وہ لوگ ہیں کہ وہ یہودی اور نصرانی جنہوں نے قرآن و سنت کے علم کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا، سیکھا، اس میں کتابیں لکھی، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرے۔ اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی، انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ قرآن و سنت کو غلط معنی پہنائے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کو غلط تشریحات کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی تفسیروں میں جو انہوں نے قرآن کے ترجمے لکھے ہیں، خواہ وہ گولڈ زہر کا ترجمہ ہو، خواہ وہ رجس بلا شیر کا ترجمہ ہو، خواہ وہ روڈ ویل کا ترجمہ ہو، ان ترجموں میں انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہے، انہوں نے قرآن کی ترتیب کو سرے سے بدل دیا ہے، اور انہوں نے قرآن کے الفاظ کو اس میں شامل نہیں کیا ہے، اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ تشریحات کی ہے کہ قرآن و سنت کا اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اسلامی تاریخ کو ایسے گڑ مٹ کر پیش کیا ہے جس میں انبیاء کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے، اور انہوں نے پوری اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری یورپ میں، انگریزی زبان میں، فرانسیسی زبان میں، اور جن جن زبانوں میں یہ لٹریچر انہوں نے لکھا ہے وہ پوری دنیا میں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور انگریزی زبان میں عموماً ہماری تعلیمی اداروں کی لائبریریوں میں بھی مستشرقین مغرب کا پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے۔ وہی لٹریچر پڑھ کر اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو پھر وہ ایسی ہی الفاظ بولتا ہے۔ یہ جو مذاق اس میں اڑایا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب اگر اپنے سٹڈی کے اس ترتیب کو بدل دے، اپنے جو سورس ہے، سٹڈی سورسز ہے، مطالعے کے جو ذخائر ہے، ان ذخائر کو بدل دے۔ مسلمان علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اگر اردو میں نہیں تو انگریزی میں بھی بہت کچھ موجود ہے، اس کو پڑھے، یا جو لوگ مشورے دے رہے ہیں، جو لوگ تقریری تیار کرتے ہیں، وہ لوگ ان ذرائع سے ان کو مواد فراہم کرے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہماری ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارا ایمان جاتا ہے اگر صحابہ کرام میں سے کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ جو ڈرپوک کے الفاظ کا کہنا، ڈرنے والوں کا، صحابہ کرام استقامت کے پہاڑ تھے، انہوں نے جو جوان مردی دکھائی ہے، انہوں نے غزوہ بدر میں، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ غزوہ بدر میں کون ڈرا تھا، کون بھاگا تھا، غزوہ احد میں کون بھاگا تھا۔ بھاگے تو تب ہوتے کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے جاتے، وہ میدان کے اندر ہی رہے تھے، لیکن اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب ان کا تعاقب کرنا ہے، تو تعاقب میں کل سے زیادہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے تھے، اور زخمی حالت میں بھی انہوں نے دشمن کا پیچھا کیا تھا۔ یہ عزیمت کی پہاڑ تھے، یہ جرأت اور جوان مردی میں تو مثالیں ان کی پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتیں کہنا، یہ دراصل ان ذخائر کا تعلق ہے جن ذخائر کو محترم عمران خان صاحب نے پڑھا ہے۔ ان ذخائر کو بدل دے۔ وہ چونکہ مملکت پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے وزیر اعظم ہے، اب ان کی بات ظاہر بات ہے وہ اسلام کی نمائندگی میں کہی جانے والی بات ہوگی، وہ پاکستان کی نمائندگی میں کہی جانے والی بات ہوگی۔ ان کی ہر بات ظاہر بات ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس لیے ان کو بڑی احتیاط سے یہ باتیں کہنی چاہیے، یا یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے، اور میرے خیال میں اس میں تمام ملک کے علماء کا اور جو اسلامی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تائید شامل ہوگی کہ یا کم از کم یہ ہے کہ ان معاملات میں وہ اپنی تقریر میں مداخلات نہ کرے، کیونکہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اور وہ غلطیاں بہت بڑی پریشانی پیدا کرے گی، اور ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے پورے ملک میں اس سے ایک ایسی ہلچل پیدا ہو جس سے بہت بڑا نقصان ہو۔